اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا مطلب ہے جمع کرنا اور الگ کرنا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو مٹانے والا اور رمضان پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ شعبان مہینے کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کا مطلب ہے بری ہونا، آزاد ہونا۔ چونکہ یہ رات اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے فضل سے جہنم کے عذاب سے آزاد ہونے کی رات ہے، اسی لیے اسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اسے برکت والی رات، دوزخ سے نجات پانے والی رات اور رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اگلے سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات سال بھر کی مقرر روزی اتار دی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس رات اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والے، اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والوں کو نہیں بخشتا۔ اس رات توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ روزی میں برکت کی دعا کرنے والوں کی روزی میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ بیماروں کے لیے دعا مانگنے پر بیماری سے شفا دی جاتی ہے۔ اس رات قبرستان جانا، فاتحہ پڑھنا، ایصال ثواب کرنا اور دعائے مغفرت کرنا سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو آدمی 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کی روحوں کو پہنچائے تو مردوں کو ثواب پہنچے گا۔ تو مردوں کو ثواب پہنچنے کے ساتھ ہی پڑھنے والے کو اس رات بیری کے 7 پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے نہائے تو انشاءاللہ سال بھر تک جادو ٹونے کے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ شب بارات پر کیا ضروری کام کرنا چاہیے؟ شب بارات کی رات بہت مبارک رات مانی جاتی ہے۔ اس رات کو عبادت کی رات کہا جاتا ہے، اسی لیے اس رات کو جو کام کرنے چاہیے وہ یہ ہیں: 1. قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور دعا مغفرت کی جائے۔ 2. یہ رات نفل نماز پڑھنے، تلاوت کرنے اور درود و دعا پڑھنے کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں بتائی جائے، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہمیں دوزخ کی آگ سے بری ہونے کا حقدار بنا دے۔ 3. رات عبادت میں گزارنے کے بعد دن میں روزہ رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ ایصال ثواب کے لیے کچھ میٹھی چیزیں بنوانا، فاتحہ لگوانا، کھانا کھلانا و تحفے پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے پٹاخوں کا تہوار سمجھنا نادانی ہے، جو سراسر ناجائز اور حرام ہے۔
اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گناہوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، لیکن کافر، دشمنی رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والوں پر رحم نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات کا فیض حاصل کرنے کے لیے چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو انہیں خوش کیا جائے۔ وہ راضی نہیں ہوں گے تب تک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ کسی دینی بھائی سے من مٹاو ہو گیا ہو یا سلام کلام بند ہو گیا تو میل ملاو کر کے، غلط فہمی دور کر کے اس کا بحال کیا جائے۔ پھر اپنے رب سے رحم و مغفرت کی دعا مانگی جائے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس کے فیض سے مالا مال فرمائے گا۔ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب دوسری راتوں کے مقابلے زیادہ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو آدمی اس رات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھے تو اللہ اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا۔ ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت سنائیں گے، 30 فرشتے اسے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے اور خوشخبری دیں گے، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی باتوں اور مصیبتوں سے بچائیں گے، اور 10 فرشتے شیطان کے وسوسوں اور دھوکوں سے بچائیں گے۔ اس رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سلام کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ رات توبہ مغفرت کی رات ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت سمجھیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور توبہ پر قائم رہنے کی نیت بھی رکھیں۔ سامعین اکرام، یہ جو آپ کو شب برات کے بارے میں ذکر ہوا اور کچھ حدیثیں ہیں، کچھ علماء اکرام اس کے بارے میں انہیں ضعیف بتاتے ہیں اور ان کے اندر کمی بیشی بتاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب ثواب کے کام ہیں، گناہ کے کام تو نہیں ہیں۔ آدمی کو کرنے چاہیے اور ہمیشہ کرتے رہنے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی اور صحیح قرآن اور حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔